فوج کا رپورٹر بھی پہنچ چکا تھا. کچھ فاصلے کے بعد 8 دن امام حسین کربلا میں رہے اور یزید کی فوج کا یہ رپورٹر بھی 8 دن کربلا میں قیام پذیر رہا اور ان 8 دنوں میں جو دیکھتا قلم بند کر رہا تھا، محفوظ کر رہا تھا، دوستوں کی طرف سے بھی اور دشمنوں کی طرف سے بھی. کون کربلا میں کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ سب سے زیادہ اس کی نگاہوں کا مرکز اور اس کی فکر کا محور حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیہ والثناء تھے. یہ کوشش کرتا کہ حضرت سے قریب تر رہے، انہیں دیکھتا رہے کہ آقا چلتے کیسے ہیں، بولتے کیسے، گفتگو کیسے کرتے ہیں، دوستوں سے کیا بات کر رہے ہیں، دشمنوں سے کیا بات کر رہے ہیں، آپ کا انداز عبادت کیا ہے، آپ کا اخلاق، آپ کی باقی صفات کس طرح سے رہ رہے ہیں، یہ مسلسل لکھے جا رہا ہے. لیکن اسے ایک بات نہیں معلوم ہوئی کہ یہ لاشعوری طور پر روح حسین ابن علی کی طرف بڑھنا شروع ہوا، جو کہ فطری اعتبار سے پاک تھا کہ انسان فطرتاً پاک ہے. اگرچہ شام سے آیا، یزید کے ملک سے آیا، بنو امیہ کے مسموم ترین اور زہریلے ترین پروپیگنڈوں میں پروان چڑھا، جہاں صبح و شام نمازوں میں، روز جمعہ کے خطبے میں، مسجدوں کے ممبروں سے مفتی اور دین بیان کرنے والے علی اور علی کی اولاد کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں. یہ ساری باتیں سن کر جو پلا بڑا، پروان چڑھا، بڑا ہوا، اس کے ذہن میں خاندان اہل بیت سے متعلق جو تصورات تھے، اگرچہ زہریلے ماحول میں پروان چڑھا، لیکن جب نور حقیقت کو قریب سے مشاہدہ کیا تو لاشعوری طور پر امام حسین کی شخصیت کی طرف بڑھنا شروع ہوا اور اسے یہ احساس بھی نہ ہوا کہ یہ سفر شروع ہو چکا ہے. یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، یہ آقا سے قریب تر ہو رہا تھا اور ایک ایک چیز کو محفوظ کر رہا تھا. یہاں تک کہ تاسوعا کے بعد جب روز عاشور آیا، 10 محرم، تو اب اس کی کیفیت تیزی سے بدلنے لگی. اور جب حضرت کا جہاد شروع ہوا اور پہلے حملے کے بعد حضرت جب زمین پر تشریف لائے اور اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اب یہ حسین زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائیں گے اور یوسف فاطمہ کچھ دیر کا مہمان ہے، اور جب اسے یقین ہو چلا کہ وقت شہادت قریب ہے، تو یہ دوڑتا ہوا عمر ابن سعد کے پاس آیا اور کہا، اے عمر ابن سعد، یہ شخص اب اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ اگر تم لوگ اس پر مزید حملے نہ بھی کرو تب بھی یہ زندہ نہیں رہ پائے گا. اس کے جسم سے اتنا خون بہ چکا، اتنا پیاسا ہے، کچھ دیر کا مہمان ہے، اس لیے تو مجھے اجازت دو کہ میں 2 گھونٹ پانی پلا دوں. تو عمر ابن صاحب نے حیرت سے استفسار کیا کہ تو یزید کا بھیجا ہوا ہے اور تو یزید کے سب سے بڑے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے؟ کہ ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب یزید کے سامنے جاؤں گا تو میں یزید کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا، اور مال دنیا میں سے جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کا سب میں تمہیں دے دوں گا، بس 2 گھونٹ پانی پلانے دو. عمر ابن صاحب نے تعجب سے کہا، آخر اسے پانی پلانے سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا کہ تو ضمانت جاری کر رہے کہ نہ یزید کے سامنے میری شکایت کرے گا اور اپنا سارا متاع، سرمایہ، مال دنیا مجھے دینے کے لیے تیار ہے، آخر تمہیں کیا فائدہ؟ کہ سنو عمر ابن صاحب، میں جب سے کربلا آیا ہوں بغور مسلسل اس انسان کی حرکات و سکنات کو مشاہدہ کر رہا ہوں، اور آج صبح سے اس انسان کے چہرے کے اوپر جو نور اور اطمینان محسوس کر رہا ہوں، مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اللہ کا انتہائی خاص بندہ ہے، اور اگر ایک مرتبہ یہ انسان مجھ سے پانی کا یہ جام قبول کر لے، 2 گھونٹ پانی پی لے،
اور ایک نگاہ کرم میرے چہرے پر ڈال دے تو مجھے یقین ہے کہ پروردگار میرے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ جنت کو میرے اوپر واجب قرار دے گا۔ جب یہ سنا اور اطمینان ہوا کہ یزید کے سامنے شکایت نہیں کی جائے گی اور مال دنیا میں سے جو کچھ موجود ہے سب اسے دے دیا جائے گا، تو کہا ٹھیک ہے جاؤ تم حسین کو پانی پلا سکتے ہو۔ اس نے جام اٹھایا اور شط فرات کی طرف دوڑا، اور جب جا کر اس نے پانی کا جام بھرا، اتنی دیر میں شہید مرتضیٰ مطہری بیان فرماتے کہ یا خود شمر ابن ذوالجوشن نے اپنے ارادے سے یا پھر عمر ابن سعد کے اشارے پر اتنی دیر میں یہ امام حسین کو شہید کر چکا تھا اور آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر چکا تھا، اور اب شمر ابن ذوالجوشن نے آقا حسین کا کٹا ہوا سر آپ کے سینے کے اوپر رکھ دیا تھا۔ لیکن جو عجیب بات ہے جو قرآن فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کون ہے نفس مطمئنہ؟ کہ ادھر جب یزیدی فوج کا رپورٹر پانی کا جام لیے وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور قریب پہنچ کر اس نے پانی کا یہ جام امام حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ لگا دیا اور یہ پانی نیچے گرنے لگا، یہاں تک کہ عمر ابن سعد چلایا کرے اے فوج یزید کے رپورٹر، کیا تم نے دیکھا ہے کہ کبھی کٹا ہوا سر بھی پانی پیے؟ جیسی اس نے عمر ابن سعد کا یہ جملہ سنا، پلٹا، عمر ابن سعد کی طرف متوجہ ہو رہی جملہ کا جو تاریخوں نے محفوظ کیا، کہ اے عمر ابن سعد واللہ لقد شغلتنی نور وجہہ عن فکرت قتلہ، اے عمر ابن سعد اللہ کی قسم مجھے اس شخص کے چہرے کے نور نے اتنا مبہوت کیا اور اتنا جذب کیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ اس انسان کا گلا کٹ چکا ہے۔ تو اس حسین سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی بھی انسان نفس مطمئنہ کا مصداق کس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ تو نفس مطمئنہ سے مراد ذات حسین ہے، اور پروردگار فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کے پاس، اس حال میں راضیتم مرضیہ، یہ مقام رضا یہ وفا کی آخری منزل ہے، جس طرح سے آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ارشاد فرمایا۔ مقام رضا کے علم عرفان میں جو درجات بیان ہوئے، خلاصہ یہ کہ یہ مقام رضا وفا کی انتہائی منزل کا نام ہے۔ راضیتم مرضیہ، لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو اگر جو معنی استاد حسن زادہ عاملی نے کیا، اس معنی کے تناظر میں اگر میں راضیتم مرضیہ کا معنی کروں کہ لوٹا اس حال میں کہ تو نے بھی وفا کی انتہا کر دی اور اس نے بھی وفا کی انتہا کر دی، فادخلی فی عبادی، تو آ کر میرے بندوں میں داخل ہو جائیے۔ عبادی میرا بندہ یا میرے بندے، یہ کیا اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز پروردگار کیا نہیں ہے۔ یہ مقام عبودیت اور مقام عبدیت، یہاں تک کہ ابھی آپ ظہر و عصر پڑھ کے بیٹھے ہیں اور کچھ دیر کے بعد مغرب اور عشاء پڑھیں گے، تو جب تشہد میں پہنچیں گے تو ختمی مرتبہ کی نبوت اور رسالت کی گواہی کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ عبدہ، یہ مقام عبودیت خود نبوت اور رسالت پر بھی مقدم ہے۔ اور جب پروردگار اپنے محبوب کو اس انتہائی بلندی پر لے کے گیا جس کے بعد کوئی بلندی لائق تصور نہیں، تو کن لفظوں کے ساتھ قرآن میں بیان کیا؟ سبحان الذی
دیکھیے آپ بات سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں، خدا بات سے پہلے سبحان اللہ کہہ رہا ہے. تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جو لے گیا اپنے محبوب کو. کسے لے گیا؟ اسرا بنبیہ، برسولہ، بحبیبہ، بخلیلہ، بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. مقام عبودیت بہت بلند ہے، البتہ عبد ہونا اور ہے، عبد خدا ہونا اور ہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ مرحوم اقبال نے بھی اس فرق کو بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر، کہ عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے. عبد بہت ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن عبدہ شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہو یا کروڑوں میں. کون ہے عبد اور کون عبدہ؟ کا عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر. فرق کیا ہے عبد میں اور عبدہ میں؟ کا عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر. ان سراپا انتظار ان منتظر. عبد وہ ہے جو کوہ طور پر کھڑا ہو کر حق تعالیٰ کی تجلی کا انتظار کر رہا ہے، اور عبدہ وہ ہے کہ جس کا بزم عرش پر انتظار کیا جا رہا ہے. فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں. کون؟ جہاں پہلے سے محمد مصطفیٰ موجود ہے، جہاں علی و فاطمہ ہے، جہاں حسن ہے، یہ میرے بندے. میں بھی منتظر، یہ بھی منتظر. فادخلی فی عبادی، تو آپ بھی آ کر میرے ان بندوں میں شامل ہو جائیے. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائیے. یہ جنت ایک ذی مراتب مقام ہے. جنت مکان نہیں ہے، جنت مقام ہے جس کے درجات ہیں. اور کیا درجات ہیں؟ خود میں نے روایتوں میں دیکھا، علامہ مجلسی نے بہار میں بیان کیا، اور شیخ عباس قومی نے بیان کیا، اور باقی محدثین نے بیان کیا. میں ابھی ایک شخصیت کا شاید ذکر کروں، سعید بن عبداللہ حنفی. ایک جملہ انہوں نے کہا، ایک جملہ امام حسین نے جناب سعید بن عبداللہ حنفی کے جواب میں بیان کیا. میں عرض کروں گا، اس سے روشن ہو جائے گا کہ خدا کی جنت سے مراد کیا ہے. تو یہ والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور مجھے 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم جب سب یکجا تھے. والوتر، اور مجھے وتر کی قسم جب فجر تنہا تھا. والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے. اور اس کے بعد پروردگار نے انسانوں کی عقل کو فکر کی دعوت دی. 5 قسمیں اٹھائیں اور پھر فرمایا حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا ان میں سے عقلاء کے لیے کوئی قسم موجود نہیں ہے؟ تو فجر سے مراد کیا ہے؟ فجر کا جو لغوی معنی مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے کیا، وہ یہ ہے کہ فجر یعنی وسیع شگاف. فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ اب وقت فجر کو عشاء کیوں نہیں کہتے؟ یا کسی اور نام سے کیوں نہیں یاد کرتے؟ فجر کے وقت کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ فجر کا وقت، فجر کا جو معنی بیان ہوا وسیع شگاف، تو فجر کا یہ لمحہ، یہ وقت رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کرتا.
اس لیے اس وقت کو وقت فجر کہا گیا، اور یہ کنایا ہے شخصیت امام حسین سے کہ فجر سے مراد امام حسین ہے۔ تو کیوں یہاں سے بات شروع کی پروردگار نے؟ خود امام حسین حقیقت فجر ہے اور باطن فجر ہے۔ امام حسین وہ نور ہیں کہ جنہوں نے آ کر بنو امیہ کی ظلمات اور تاریکیوں کے پردے کو چاک کر کے بشر کو نور روشنی عطا کیا، ایسی روشنی عطا کی کہ دیکھیے رات میں اگر آپ سب بیٹھے ہو یا کوئی چراغ نہ ہو تو کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن اگر ساری رات مجلس ہوتی رہے اور میں پڑھتا ہوں آپ سنتے رہے لیکن روشنی نہ ہو، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ لیکن جیسی وقت فجر طلوع ہوگا تو دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کریں گے۔ تو فجر جب وقت فجر کا ظہور ہوتا ہے اور روشنی پھیلتی ہے تو اس روشنی میں انسان دوسرے کے چہرے کو مشاہدہ کر لیتا ہے۔ تو حسین نے آپ کے نور کے اس روشنی نے اس طرح سے عالم انسانیت میں بنو امیہ اور دنیا کے کثیف ترین کرداروں کو عیاں کیا اور ان کے چہروں سے پردہ ہٹایا کہ اب قیامت تک کے لیے وہ انسان کی جو دیدہ بینا رکھتا ہے اور جو دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہے، آپ رضی اللہ کے جتنے پردے چڑھا دے لیکن یزید کا مکروہ چہرہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ تو یہ نور حسین ہے، یہ شخصیت حسین ہے، وہ نور اور وہ روشنی جس کے بعد پھر بنو امیہ کے مکروہ ترین چہرے اس طرح سے عیاں ہوئے کہ معمولی بصیرت رکھنے والا انسان اب تشخیص دے سکتا ہے کہ حق کیا و باطل کیا ہے، خیر کیا و شر کیا ہے۔ اور کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حق کیا و باطل کیا ہے، خیر کیا و شر کیا ہے، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ حسین وہ چراغ ہے کہ جس چراغ کی روشنی میں وہ مصباح ہدی ہے کہ ہر دور کے باطل اور طاغوت کے چہرے کو شناخت کر کے اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ والفجر ولیال عشر، تو فجر کی ایک نماز بھی ہے۔ ان 5 نمازوں میں سب سے پہلے کون سی نماز فرض ہوئی؟ نہیں۔ اب سیرت کی کتابیں جو ہزاروں کی تعداد موجود ہیں، اور سب سے پہلی سیرت کی کتاب سیرت ابن اسحاق اٹھا لیجیے، سیرت ابن ہشام اٹھا لیجیے، اور اب تک جو سیرت ختمی مرتبت پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی یہ نماز ظہر ہے۔ اور اب تمام حدیث اور سیرت کی کتابیں اٹھائیں، مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 10 تھی۔ اس پر نہ کسی سنی عالم کا اختلاف ہے نہ کسی شیعہ عالم کا اختلاف ہے، اجماع ہے۔ اگر برادران اہل تسنن موجود ہے وہ جا کے اپنے علماء سے پوچھیں، اہل تشیع موجود ہے وہ جا کے دیکھیں، مکہ میں مسلمان صرف 10 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ باقی 7 رکعتیں مدینہ جا کر واجب ہوئی۔ تو اسلام میں پروردگار کے ہاں ایسا نہیں کہ کیفیتیں ہوں، نہ خدا سبحان ہے، احساسات جذبات عواطف سے بالاتر۔ خدا کیا کیفیتیں وجود نہیں رکھتی، اللہ کیفیتوں کا خالق ہے۔ تو کیوں پروردگار نے فجر کی صرف 2 رکعتیں رکھی اور ظہر میں جا کے 2 رکعتوں کا اضافہ کیا؟ مکہ میں 2 رکعتیں فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب، 2 عشاء۔ لیکن جب ختمی مرتبہ مدینہ پہنچے دوسرے سال، فجر کی پروردگار نے 2 رکھی لیکن ظہر میں 2 رکعتوں کا اضافہ کیا، عصر میں 2 رکعتوں کا اضافہ،
اور مغرب میں پھر 1 رکعت کا اضافہ. تو وہاں 2 کا اضافہ، تو پھر یہاں 1 کا کیوں؟ اور پھر عشاء میں دوبارہ 2 رکعتوں کا اضافہ کیا. لیکن فجر میں اضافہ نہیں. جو 2 رکعتیں مکہ میں، وہی 2 رکعتیں مدینہ میں. تو اصل جعل نماز میں جب شارع نے، خدا حکیم نے نماز کو واجب کیا 5 نمازیں تو 10 رکعتیں، اور ہر نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہے. یہ مدینہ پہنچنے کے بعد جو 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا، اس کا فلسفہ جو علماء نے، خمینی، بت شکن اور دیگر علماء اور محدثین نے بیان کیا کہ اصل جعل میں شارع نے یہ 2 رکعتیں واجب کی تھیں ظہر کی، اور سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی یہ نماز ظہر ہے. تو نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتیں اصل جعل میں واجب ہوئیں، اور اگلی 2 رکعتیں حق تعالیٰ نے اعزاز مصطفیٰ میں، احترام مصطفیٰ میں اور ادب مصطفیٰ میں بشر پر واجب کرا دی. اور یہ 2 رکعتیں نور مصطفیٰ کی تجلی کا مظہر ہیں. اور دوسرے مرحلے میں پروردگار نے عصر کی جو 2 رکعتیں بعد میں مدینہ میں واجب کی، یہ اعزاز مرتضیٰ میں نور مرتضوی کی تجلی کا مظہر ہے. اور مغرب کی 1 رکعت یہ نور فاطمہ کی تجلی کا اثر ہے. اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ حسن مجتبیٰ کے نور کی تجلی کا مظہر ہے. لیکن فجر کی پروردگار نے وہی 2 رکھی، اضافہ نہیں کیا. کیوں؟ ظہر و عصر و عشاء میں 2 رکعتوں کا اضافہ، اور مغرب میں 1 کا، اور فجر میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور ظہر و عصر و مغرب عشاء میں 2 رکعتیں، تو مغرب کی 1 رکعت کیوں ہے اضافے میں، اور فجر میں کوئی اضافہ کیوں نہیں رکھا؟ تو ظہر کی 2 اعزاز مصطفیٰ میں، اور عصر کی 2 اعزاز علی ابن ابی طالب میں، اور مغرب کی 1 اعزاز فاطمہ میں، اور عشاء کی 2 جو بعد میں فرض کی یہ اعزاز حسن مجتبیٰ میں. لیکن فجر کی مدینے میں بھی وہ 2 رکعتیں رکھی بدستور. کیوں؟ اس لیے کہ خدا بشر کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جو خدا کا سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا سب خدا کا ہے. اس لیے کہ اس حسین نے اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ بھی اٹھا کے لے آیا خدا کی بارگاہ میں. تو جب حسین نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، جو حسین کا تھا وہ خدا کو دیا. تو اب جو خدا کے پاس ہے وہ حسین کا. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، اور عشاء کی 4. اور جب ملتان میں ہو تو چلے ایسے ہی پڑھیں، لیکن جب آپ سفر اختیار کریں گے اور ایک مخصوص مسافت آپ طے کریں گے تو یہ نماز قصر ہو جائے گی. کون سی نماز قصر ہوتی ہے، کون سی نہیں ہوتی؟ ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 رکعتی نمازیں 2 رکعتی ہو جاتی. لیکن فجر کی نماز بدستور 2 رکعت رہتی. ایسا نہیں کہ 2 کم کر کے 1 پڑھیں. اور مغرب کی بھی 3 رکعتیں 3 ہی رہتی. ایسا نہیں کہ 3 کو کم کر کے 2 پڑھ دیں یا اور کچھ کم کریں. نہ فجر میں کمی ہے، چاہے گھر میں ہو، چاہے سفر میں، چاہے دیس میں، چاہے پردیس میں، خواہ سفر میں خواہ حضر میں. فجر کی 2 رکعتیں، سفر میں بھی ہو، حضر میں بھی، دیس میں بھی ہو، پردیس میں بھی، گھر میں بھی ہو، گھر سے باہر بھی. اور مغرب کی بھی 3 رکعتیں، چاہے ملتان رہے اور چاہے لاہور چلے جائیں یا کسی دوسرے شہر. لیکن ظہر و عصر و عشاء کی نمازوں میں تخفیف ہے، 4 کی بجائے 2 ہو جائیں گی. فجر و مغرب میں تخفیف نہیں ہے، قصر نہیں ہوگی. کیوں؟ خمینی بت شکن فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہے، اور پروردگار اپنے مصطفیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہے.
اور اللہ علی کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، اور حسن مجتبیٰ کے حق سے بھی پروردگار درگزر کر سکتا ہے، لیکن پروردگار کبھی بھی حق فاطمہ اور حق حسین کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہر انسان مدیون ہے، ہر انسان مقروض ہے، دین خدا باقی ہے، انسانیت باقی ہے، انسانیت کا شرف باقی ہے، انسانی اور اخلاقی قدریں باقی ہیں، سب کی سب یا فاطمہ کی وجہ سے یا حسین کی وجہ سے۔ یہ فاطمہ نے دین بچا کے، دین مصطفیٰ کو، انبیاء کی محنتوں کو بچایا، پھر بشریت کو وہ حسین دیا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت نہ کرتے تو کیا ضروری تھا کہ کربلا جائیں؟ نہ سب نے مشورے دیے۔ 28 رجب کو جب حسین چلنے لگے تو محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ام سلمہ اور جو بھی ملا، چاہنے والا دوست یا جو دل میں حسد اور کینہ رکھتا ہے، مشورہ سب نے یہی دیا کہ عراق نہ جائیں، اہل عراق آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ تو جو ان سب کو نظر آ رہا تھا، کیا حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ شہید مطاری فرماتے کہ جتنے لوگ حسین کو مشورے دے رہے تھے، یہ سب افراد وہ حقیقت آئینے میں اور شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جو حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے۔ تو انہیں اگر نظر آ رہا ہے کہ اہل عراق وفا نہیں کریں گے تو کیا حسین نہیں دیکھ پا رہے تھے؟ پھر کیوں عراق گئے؟ ابن عباس نے کہا، باقی افراد نے کہا کہ اے حسین، آپ یزید کی بیعت نہ کریں، یمن چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، اپنی جگہ بدلتے رہیں، آپ بیعت بھی نہیں کریں گے، محفوظ بھی رہیں گے، آپ کے بچے، عیال، گھر کی خواتین، مخدرات، عصمت و طہارت، آپ سب یزید کے شر سے بچ جائیں گے، بیعت نہیں کریں گے اور محفوظ بھی رہیں گے۔ تو پھر کیوں حسین ابن علی عراق گئے؟ کیا اس لیے حسین عراق گئے کہ یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا؟ میں شیعہ میانی کے ان بابصیرت اور بامعرفت مومنین سے اور علماء کرام سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یزید امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو کیا تب بھی امام حسین عراق جاتے یا نہ جاتے؟ یہ بات بہت اہم ہے۔ حسینیت اور حسینیت کی تقاضوں کو سمجھنے کو، کربلا کو سمجھنے کے لیے یہ اساس ہے کہ اگر آپ سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو کیا تب بھی آپ عراق جاتے؟ اور سوال یہ کہ یزید نے سب سے پہلے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا؟ البتہ یزید نے نہیں کیا، اس لیے کہ یزید اس موقع پہ موجود نہیں تھا جب یہ خط روانہ ہوا مدینے، یزید شکار میں تھا۔ اور حسین ابن علی کی بیعت کیا اہمیت رکھتی ہے کہ امیر شام کی 6 دن کی بیماری ہے اور آخری سانسیں چل رہی ہیں اور یہ خط لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ خط تیار ہے، قاصد تیار ہے، سواری تیار ہے، صرف انتظار ایک بات کا ہے کہ یقین ہو جائے کہ امیر شام کی موت ہو چکی۔ حکماء، معالجین، اطباء سب کے سب امیر شام کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اور جیسے ہی کنفرم ہوا کہ امیر شام کی موت ہوئی، اس قاصد کو بلا فاصلہ روانہ کر دیا گیا۔ اس تمام وقت میں یزید موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ کے جنازے میں بھی موجود نہیں تھا، اور امیر شام کا جنازہ ضحاک بن قیس نے، اس کی فوج کے سپہ سالار نے پڑھایا، اور 3 دن تک شام کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا، یہاں تک کہ 3 دن مکمل ہونے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد جب پہنچا یزید، تو ضحاک بن قیس نے، امیر شام کی فوج کے کمانڈر نے، یہ حکومت اس کو منتقل کر دی۔ تو یزید سرے سے موجود نہیں تھا کہ وہ خط لکھتا، خط کسی اور نے لکھا۔ تو یہ خط کیوں لکھا گیا امام حسین کو؟ 3 بر اعظموں میں اسلامی حکومت پھیل چکی ہے،
کم سے کم 9 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، تو سب سے پہلے امام حسین کو خط کیوں لکھا جا رہا ہے؟ آخر کیا مجبوری ہے حزب حاکم کی کہ وہ امام حسین سے بیعت لے؟ حزب حاکم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ حکومت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے بنام دین حکومت کرنا چاہتے ہیں، بنام اسلام حکومت کرنا چاہتے ہیں، بنام خلیفہ رسول